کہ خاص انعامات کا ذکر جو ہے فرمائیں گے. یعنی پہلے جو انعامات ذکر کر دیے گئے ان کا تعلق تمام مخلوقات سے ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تمام مخلوقات کے جو ہے نا والد ہیں، ان سے نسل چلی. اب یہاں خاص لوگ اور خاص لوگوں کے ایک جماعت کا ذکر ہے جو کہ بنی اسرائیل ہیں، اور ان پر خاص انعامات اللہ کی طرف سے کیے گئے ہیں، ان کا ذکر ہوگا. بنی اسرائیل، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ اسرائیل دو لفظ ہیں جو کہ اکٹھے لکھے جاتے ہیں. پہلا لفظ اسراء ہے، اس کا معنی ہے عبد یعنی بندہ، اور ایل اس کا معنی اللہ ہے، اور اس کا مکمل معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اس کا مکمل معنی. اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اولاد جو عطا فرمائی تھی ان کی تعداد 12 تھی، یعنی 12 بیٹے اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی کوئی بیٹی نہیں تھی، یہی 12 بیٹے تھے. اور جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، باقی پیغمبر نہیں تھے. اور بعض حضرات نے باقیوں کو بھی پیغمبر کہا ہے، لیکن صحیح اور درست جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ ان میں سے صرف سیدنا یوسف علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر تھے، باقی پیغمبر نہیں تھے. اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے. جہاں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 4000 پیغمبر جو ہے نا مبعوث فرمائے، یعنی 4000 کے لگ بھگ پیغمبر اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمائے. اور ان میں سے آخری پیغمبر جو ہے بنی اسرائیل کا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور بنی اسرائیل پر اللہ جل شانہ نے انعامات کیے ہیں، ان انعامات کا تذکرہ. ان میں انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ حضرت بنی اسرائیل کو اللہ جل شانہ نے انبیاء ان کی طرف مبعوث فرمائے، خاص کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف جو ہے نا نبی بنا کر بھیجا گیا. اور پھر 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اور ان چاروں میں سے تورات، زبور اور انجیل یہ 3 کتابیں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھیں. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ تورات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور زبور جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف، اور انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی. اور ان میں بنی اسرائیل کی طرف جو اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے تھے ان میں سے بعض انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا تھا. یعنی دونوں چیزیں ان کے پاس تھی، بادشاہ بھی تھے اپنے وقت کے اور نبی بھی تھے. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے نبی بھی تھے، پیغمبر تھے، اور آخر وقت میں اللہ جل شانہ نے آخری دور میں ان کو مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا تھا. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، یہ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ پیغمبر بھی ہیں اور اسی طرح بادشاہ بھی ہیں، اور ایسی بادشاہت کہ پوری دنیا پہ اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی تھی. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ان انبیاء کا تھا کہ جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے. یعنی اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل پر یہ انعامات کیے کہ ان میں یعنی ایسے جو انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے جن کے پاس بادشاہت بھی تھی، نبوت بھی تھی، اور جو کتابیں ان کی طرف، ان سارے انعامات کا تذکرہ ہو گیا. اب یہاں اس آیت میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں تک تو تذکرہ ہو گیا کہ یاد کرو اس نعمتوں کو جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں. تو ان انعامات سے مراد یعنی جو ہے نا شریعت اور کتاب اللہ کی طرف سے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا مبعوث فرمانا. اور پھر آگے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو میرے وعدے کو. اب یہاں اللہ جل شانہ نے ان سے کون سا وعدہ کیا تھا جو ان کو پورا کرنے کا یا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو دوسری آیت میں اس کی تفسیر موجود ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عزم اور وعدہ لیا. کیا وعدہ؟ انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے جو نا بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو گے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. یہ سارے اللہ جل شانہ کی طرف سے یعنی ان کے ساتھ اللہ نے ان سے وعدے لیے تھے. ان وعدوں کا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے ان وعدوں کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا. اب اللہ نے ان کے کون سے وعدے پورے کرنے ان کا بھی ذکر ہے.
اللہ نے ان سے جو وعدے کیے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے جو ہے گناہ مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دوں گا کہ جن کے نیچے چشمے اور نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ تو آگے پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ڈرو، یعنی میرے علاوہ کسی اور کو معبود اور مسجود نہ ماننا، خاص مجھ سے ڈرنا اور میری جو ہے نا پیروی اور عبادت کرنا۔ یہاں تک آیت میں جو ہے نا بنی اسرائیل کے اس آیت میں ذکر ہے۔ اب مزید تفصیل جو ہے نا آگے آیتوں میں ہے، تو وقت کی قلت کی وجہ سے مزید تفصیل انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں ہوگی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، اوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا عہد کو، وایای فرحبون، اور خاص مجھ سے ڈرو۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔